کربلا کے بعد جتنی باقی زندگی تھی حضرت زین العابدین کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں، ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ اللہ اللہ قسم خدا کی زین العابدین جب روتے تھے تو روتے روتے آنسو کے بجائے آنکھ سے خون نکلنے لگتا تھا۔ اللہ اللہ تو زین العابدین سے کہا جاتا میرے آقا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے آنکھ سے آنسو کے جگہ خون نکلتا ہے۔ تو زین العابدین فرماتے ہیں ایک یوسف غائب ہوا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے۔ اللہ اللہ ایک یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف غائب ہوئے تو حضرت یعقوب روتے روتے نابینا ہو گئے۔ اے لوگوں مجھ سے پوچھو میرے کتنے یوسف کربلا میں غائب ہوئے؟ اللہ اللہ سبحان میرے اللہ نظروں کے سامنے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ کے گلی سے نکلتے تو یہ قصائی گوشت کاٹ کے رکھے ہوئے تھا، گراہک لینے کے لیے کھڑا تھا۔ جیسے زین العابدین کو دیکھا جلدی جلدی کپڑے سے بند کرنے لگا۔ کہا کیوں بند کرتے ہو؟ کہا اس لیے بند کرتا ہوں امام زین العابدین آ رہے ہیں۔ کہا اس لیے کہ جب وہ آتے ہیں تو گوشت کو دیکھتے ہیں تو کربلا والوں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں۔ اللہ 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 اکبر، رونے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین مدینہ کے گلی سے نکلے، ایک شخص بکرا ذبح کر رہا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے کیا تم نے اس کو پانی دکھایا؟ وہ شخص کہنے لگا حضور ہم مسلمان ہیں، جانور کو بغیر پانی دکھائے ہم ذبح نہیں کرتے۔ زین العابدین جیسے اتنا سنتے ہیں کربلا کے طرف ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، نانا جان کے روزے کی طرف میرے نانا جان دیکھو، آج آپ کے کلمہ پڑھنے والے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کلمہ ذبح کرنے سے پہلے پانی دکھا دیتے ہیں، لیکن آپ کے نواسوں کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علی اصغر کو لے کے آئے، لانے کے بعد زینب کو دیا، زینب نے سینے سے لگایا، زاروں قطار رونے لگی میرے آقا یہ کیا ہو گیا؟ کہا بہن ظالموں نے گردن کاٹ دی، پانی دینے کے بجائے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت زینب لیتی سینے سے لگا کے یہاں تک کہ زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بتاؤ یہ پھوپھی ہیں، جب پھوپھی کے دل پہ تھا گزر رہا تھا تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گا؟ اللہ اللہ، ایک بے ہوش دوسری بے ہوش ہوئی، دیکھا گیا کہ سکینہ آئی، بھائی سے لپٹ کے رونے لگی، کہنے لگے ابو آج مجھ سے علی اصغر بات کیوں نہیں کرتا ہے، ہاتھ پیر کیوں نہیں ہلاتا ہے؟ حسین کیا کرتے، کیا جواب دیتے؟ امام حسین نے سوچا کہ اب ننھے سے اپنے لخت جگر سارے خیمہ والے رو رہے تھے، کئی لوگ شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے اتنا نہ رویا گیا، قاسم شہید ہوئے اتنا نہ رویا گیا، حضرت عباس علمبردار شہید ہوئے اتنا نہ رویا گیا، آخر علی اصغر کے شہید ہونے پہ کیوں رویا جا رہا تھا؟ کیونکہ ننھا بچہ بھی ابو امی نہیں کہہ سکتا تھا، یہ پیروں پہ نہیں چل سکتا تھا۔ اے ظالموں، اگر کوئی راستے سے جاتا ہے، اگر کوئی جانور کا بچہ پیاسا ہے تو لوگ اسے بھی پانی پلا دیتے ہیں، تو نبی کے چمن کا مرجھایا ہوا پھول ہے، کم سے کم اسے پانی دے دے۔ اللہ اللہ، حضرت امام المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر 6 مہینے علی اصغر کو لے گئے، لے جانے کے بعد ننھی سی قبر تیار کرتے ہیں اور دفن کرتے ہیں۔ جیسے دفن کرتے ہیں اتنے میں قاصد آ جاتا ہے، اینا یا حسین، اے میرے آقا حسین آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ حسین فرماتے میں یہاں ہوں، تم کون ہو؟ وہ آنے والا کہتا حضور میں قاصد ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں، اللہ اللہ میں مدینے سے آیا ہوں، کیا پیغام لائے ہو؟ میرے آقا کیا مدینے میں آپ کی بیٹی رہ گئی تھی؟ اللہ اللہ 10 سال کی بچی تھی۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد میں نے پڑھیا میں ذکر کیا تھا لیکن یہ رہ گیا، اس لیے میں نے پھر ذکر کیا، یہ نہ سوچیں کہ وہاں بھی یہاں بھی بہت سارے۔ حضرت آپ کی بیمار سغرا رہ گئی تھی، ہاں رہ گئی تھی، کیسی ہے سغرا؟ اب تھوڑا پیچھے جائیے، جب امام حسین مدینہ سے نکل رہے تھے، اپنے گھر سے رخصت ہو رہے تھے، تو امام المقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کی بچی جس کا نام تھا سغرا، یہ بیمار تھی،
امام حسین نے فرمایا سارے لوگ جائیں گے لیکن سغرا نہیں جائے گی۔ کیوں میرے آقا سغرا کیوں نہیں جائے گی؟ کیونکہ وہ بیمار ہے، میرے آقا زین العابدین بھی تو بیمار ہیں، آپ اسے لے جا رہے ہیں، سغرا کو کیوں نہیں لے جا رہے ہیں؟ تو حسین فرماتے ہیں اے شہربانو، اے زینب، تم نے نہیں دیکھا کہ سغرا کا چہرہ میری ماں فاطمہ سے ملتا ہے؟ اللہ اللہ، میری ماں فاطمہ سے ملتا ہے۔ میں نہیں چاہتا، میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے گھر کی مستورات کو، میری نواسیوں کو دمشق میں قید کر کے گھمایا جائے گا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی جائے گی، اس لیے اے میرے ساتھیوں، میں اپنے سغرا کو نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ میری ماں کا چہرہ رکھنے والی، یہ دیکھیے کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی اکبر جو حسین کے بیٹے تھے، یہ ہو رسول اللہ کا چہرہ لیے ہوئے تھے، اور حضرت زینب، حضرت سغرا جو تھی، یہ ہو حضرت فاطمہ کا چہرہ لیے ہوئے۔ بے شک اس لیے سغرا کو نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ میری ماں فاطمہ وہ فاطمہ ہے جن کے چہرے کو اسرائیل نے نہیں دیکھا، اللہ روح قبض کرنے والے فرشتوں نے نہیں دیکھا ہے۔ میری ماں کے پردے کے بارے میں حسین فرماتے کیا تم نے نہیں دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نواسوں کو آگے آگے لے کے جا رہے تھے، اور حضور کے پیچھے حضرت فاطمہ تھی، اور فاطمہ کے پیچھے حضرت علی تھے۔ ایک یہودی نے مذاق اڑایا، اے علی، تم کہتے ہو کہ شوہر حاکم ہوتا ہے، تم حاکم ہو کر بیوی کے پیچھے چلتے ہو۔ تو حضرت علی نے کہا اے لوگو، حضور قدم رکھتے نشان بن جاتے ہیں، انہی قدم کے اوپر قدم حضرت فاطمہ رکھتی ہے، فاطمہ کے قدم کے نشان بن جاتے ہیں۔ میں پیچھے اس لیے ہوں کہ میں فاطمہ کے قدم کے نشان کو بگاڑ دیتا ہوں، تاکہ دنیا والے نہ کہہ سکے یہ فاطمہ کے قدم کے نشان ہے۔ اللہ اللہ، یہ پردے کا حال ہے، یہ پردے کا حال ہے کہ قدم کا نشان بن جائے تو حضرت علی بگاڑ دے، تاکہ کوئی نہ سکے کہہ سکے کہ فاطمہ کے قدم کا نشان ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ میرے بھائی۔ حضرت فاطمہ کے پردے کا یہ حال تھا کہ جب حضور کے پاس ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا، دروازے پہ دستک دیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آؤ۔ کیا جب حاضر ہونا چاہتا ہوں تو نبی نے ارشاد فرمایا، ساتھ میں حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی بڑی چہیتی ہوئی تھی، بغل میں حضرت فاطمہ تھی۔ جیسے عائشہ نے سنا، کہا تم کون ہو؟ حضور کو بخار ہے، ابھی اندر نہ ہو۔ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ، جانتی ہو کون آیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نہیں جانتی میرے آقا۔ حضور فرماتے ہیں آج وہ فرشتہ میری روح کو قبض کرنے آیا ہے۔ اللہ اکبر، علم غیب مصطفیٰ دیکھو کہ دروازے کے پیچھے جو انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہے، اس کے بھی دل کی بات کو سرکار جانتے ہیں، سبحان اللہ، جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ جیسے سنتی سینے سے لپٹ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ میرے ابو جان میرے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، آپ کے پاس آتی تھی، آپ تسلی دے دیا کرتے تھے۔ اے میرے ابو جان، آپ نہیں رہیں گے تو میں کس کے چہرے کی زیارت کروں گی؟ ابو جان آپ کو دیکھ لیتی تھی، میری بھوک ختم ہو جاتی تھی، میری پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ ابو آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ اے میرے پیارے ابو، میرے لیے یہ مدینہ اندھیرا ہو جائے گا، میرے لیے یہ جدائی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، غیب کی بات دیکھو، آقا ارشاد فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی، میری اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ، سبحان اللہ، تمہارا سب سے پہلے انتقال ہوگا۔ میں یہ واقعہ سارا نہیں لے کے جاؤں گا، واقعہ لمبا ہو جائے گا۔ سرکار ارشاد فرماتے بیٹی ہٹ جاؤ، موت کا فرشتہ آ رہا ہے، اس لیے تم دب جاؤ، یہاں سے پردے میں ہو جاؤ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت فاطمہ کے روح کو کس نے قبض کیا؟ روح البیان میں عربی متن کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب عزرائیل کو اللہ نے فرمایا اے فرشتہ عزرائیل جاؤ میری بندی فاطمہ کے روح کو قبض کر لو، تو فرشتہ عرض کرنے لگا یا اللہ مجھے حیا آتی ہے جس کا چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، میں کیسے ان کے روح کو قبض کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت جاؤ، میں خود روح کو قبض کروں گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ فاطمہ کے روح کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے قبض کیا ہے، اسرائیل نے نہیں قبض کیا۔ یہ پردہ تھا،
پردے کا حال تھا، ایک پردے کی بات چلی تھی، حضرت سغرا کو نہیں لے جایا جائے گا. سغرا لپٹ کے رونے لگی، ابو جان ہمیں لے کے چلیے، میرے پیارے ابو جان آپ کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی ہے. ابو جان میں پیدل چلوں گی پسینہ آئے گا، بخار اتر جائے گا، ابو جان آپ کے کام آؤں گی، امی جان کے کام آؤں گی، ابو جان آٹا گوندھ دیا کروں گی، آپ کا جائے نماز صاف رکھوں گی. ابو جان علی اصغر کسی کے گود میں چپ نہیں ہوتا ہے، میں گود میں لے لیتی ہوں تو علی اصغر چپ ہو جاتا ہے، وہ میرا بھائی ہے، میری گود کو جانتا ہے، اس لیے ابو جان لے کے چلو. نبی کریم کے نواسے حضرت امام حسین فرماتے بیٹی جانے دو، رب کی یہی مرضی ہے، میرا یہ امتحان ہے کہ میں تم کو بیماری حالت میں چھوڑ کے جاؤں. نبی کے نواسے حسین فرماتے شہر بانوں سے سارے بچوں کو بلا لو، سغرا سے ملنے بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ، اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو بھلاؤ. سبحان اللہ. آئے علی اکبر تو کہا شاہ نے آؤ، روٹھی ہے بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ، چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار تو کر لو، لینے انہیں کب آؤ گے اقرار تو کر لو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. علی اکبر آئے، جیسے بہن سے ملنے لگے، بہن عورت اپنا سر بھائی کے سینے پہ رکھ کے رونے لگی، بھیا جا رہے ہو، خیریت پوچھنے آئے تو امی جان سے ابو جان سے میری سفارش کر دو، اگر دوبارہ مدینے میں آؤ گے تو میری قبر سے ملاقات ہوگی، آپ لوگوں کی جدائی مجھ سے دیکھی نہیں جائے گی. امام حسین کہہ چکے تھے بیٹی تم نہ جاؤ، سغرا ضد میں تھی کہ ابو جان لے کے چلو، وہی سغرا جو مدینے میں رہے. حضرت سغرا کہتی ہے ٹھیک ہے میں نہ جاؤں تو کم سے کم میرے بھیا کو لاؤ، علی اصغر کو میں گود میں لے کے کھلا لوں، چوم لوں، پیار کر لوں. تو جیسے حضرت شہر بانو لے کے آتی ہیں، فوراً علی اصغر جھکتے ہیں گود میں آنے کے لیے، یہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتی ہیں، امی جان مت میرے گود میں دو، بس بیٹھ جاؤ، لے کر میں ذرا پیار سے دیکھ لوں علی اصغر کو. بیٹی کیا بات ہے، علی اصغر گود میں آنا چاہتے ہیں، تم لے کیوں نہیں رہی ہو؟ سغرا کہتی ہیں رو کر اے امی جان مجھے بخار ہے، میرے مسافر بھائی علی اصغر کو میرا بخار نہ لگ جائے. پھر رونے لگتی ہیں تو شہر بانو کہتی ہیں میں صدق گئی بس نہ کرو گریہ وزاری، میں صدق گئی بس نہ کرو گریہ وزاری، اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری، وہ کانپتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری، آ میرے ننھے سے مسافر میں تیرے واری، چھٹتی ہے بیمار بہن جان گئے تم، اصغر میری آواز کو پہچان گئے. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی کو اسی حالت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دل پہ کیا گزر رہا ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. مدینہ چھوڑنا ویسے آسان نہیں ہوتا ہے. جو حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں مدینے سے جب واپس ہوتے ہیں تو دھاڑے مار مار کے روتے، بعض لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا. بتاؤ میرے بھائی یہاں سے ہندوستان سے لوگ جاتے ہیں وہاں دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، جن کے نانا نے مدینہ بسایا ہو، جس جگہ جس مدینے میں حسین پیدا ہوئے ہو، وہ مدینہ چھوڑ کر جانا اور بچی کو چھوڑ کر جانا. حسین کے دل سے پوچھو اللہ اللہ، ایک زبان بیٹی نے ایسا کہہ دیا کہ حسین کا دل پھٹ پڑا. بیٹی کہنے لگی اے میرے ابو آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا میری یاد آپ کو آئے گی؟ اللہ، بدیش جانے والے جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جو بچے ماں باپ بیوی سارے لوگ روتے ہیں،
لیکن اس بات کی خوشی ہوتی کہ پیسہ کما کے لائے گا، واپس آئے گا، لیکن حسین یہ بھی نہیں کہہ سکتے بیٹی میں واپس آؤں گا، کیونکہ حسین کو یقین ہو چکا تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ جب بچی نے کہا ابو آپ جا رہے ہو، کیا آپ کو میری یاد نہیں آئے گی؟ حسین فرماتے ہیں فرقت میں صدا نالا و فریاد کروں گا، اتروں گا جس منزل پہ تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حسین جہاں اترتے بیٹی سغرا کا نام لیتے، کس حالت میں ہوگی میری بچی؟ بخار کم ہوا کہ بڑھ گیا؟ چل پاتی ہے کہ نہیں چل پاتی ہے؟ ہمیشہ اپنے لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے میری بچی مجھے بہت ستا رہی ہے، بچی کا چہرہ میرے نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ اللہ، یہی وقت تھا اللہ اکبر جب سغرا کو چھوڑ کے گئے تھے، وہی سغرا کا پیغام وہ قاصد لایا تھا کربلا میں، قاصد لایا۔ اب پھر کربلا میں جائیے علی اصغر کی شہادت کے بعد، علی اصغر کی شہادت، امام حسین علی اصغر کو ابھی دفنائے تھے، اور جیسے دفنا کے اٹھے تھے اتنے میں آ گیا قاصد، کہنے لگا حضور آپ کی بچی کیا مدینہ میں رہ گئی تھی؟ حسین فرماتے ہاں، جلدی بیان کرو میری بچی سغرا کیسی ہے؟ کہا حضور بیان نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے آقا حضور میں حج کرنے کے لیے مکہ گیا، مکہ سے مدینہ آیا، جب مدینہ آیا نبی کے روضے پہ حاضر ہوا تو 10 سال کی بچی نبی کے روضے سے لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی۔ ایک دن روتے ہوئے دیکھا، 2 دن روتے ہوئے دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ بچی کے رونے کی وجہ سے آنسو اتنے بہتے تھے کہ آنسو کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، بچی لپٹ لپٹ کے رو رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کیا تم کسی سے جدا ہو گئی ہو یا تمہارا کوئی بچھڑ گیا ہے؟ بچی مجھ سے کہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بچی کہنے لگی عم محترم، اے میرے چچا، میں رسول اللہ کے نواز حسین کی بیٹی سغرا ہوں، اپنے ماں باپ کے غم میں روتی ہوں، میرا بھیا علی اکبر مجھ سے جدا ہو گیا، میرا بھیا علی اصغر مجھ سے جدا ہو گیا، اس لیے میں دن بھر صبح سے شام تک دروازے پہ بیٹھی رہتی ہوں، کیونکہ میرے بھیا یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ میں تم کو لینے آؤں گا، ابھی تک وہ لینے نہیں آئی، اسی انتظار میں میں بیٹھی ہوں، روتی رہتی ہوں کہ کب ان سے ملاقات ہوگی، کب ان کا دیدار ہوگا، کب میں اپنوں میں جاؤں گی، کب اپنے لوگ میرے پاس آئیں گے، اسی غم میں روتی رہتی ہوں، پوری پوری رات روتی ہوں، کئی دن ہو جاتا ہے کھانا نہیں کھاتی ہوں، کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں کہ میرے ابو پتہ چلا مکہ سے کوفہ چلے گئے ہیں، اگر کوئی میرے ابو کو میرا پیغام پہنچا دیتا تو علی اکبر آتے اور مجھ کو لے کر جاتے، لیکن علی اکبر شہید ہو چکے تھے، اصغر شہید ہو چکے تھے، اصغر کے غم میں رونے والی یہ بچی زارو قطار رو رہی ہے۔ وہ اتفاق سے ادھر ہی کے رہنے والے تھے کوفہ طرف کے، وہ کہنے لگی بیٹی میں تو کوفہ ہی